تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ مہمان کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں مہمان کی۔ پہلی قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مہمان ہمارے گھر سے جائے ہی نہ۔ جب وہ صبح کو کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے، ہم کہتے ہیں چلو یار تھوڑا اور آرام کر لو، تھوڑی دیر اور ہمارے گھر میں ٹھہر جاؤ، شام کو چلے جاؤ۔ جب وہ کہتا ہے شام کو میں چلا جاؤں تو ہم کہتے ہیں چلو رات نکال لو، صبح چلے جانا۔ ہمارا دل نہیں کرتا کہ وہ ہمارے گھر سے جائے۔ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے، نمبر 1۔ کون سی قسم ہے؟ پہلی قسم۔ جو مہمان کی دوسری قسم ہے، بندے کے گھر میں مہمان آتا ہے۔ جب بندے کے گھر میں مہمان آتا ہے، بندہ اسے کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یہ میرے گھر سے نکل جائے، جلدی سے نکل جائے۔ کہتا ہے جو ضروری بات ہوگی، میں نے کہیں جانا ہے، فون پہ کر لینا۔ یہ مہمان کی دوسری قسم ہے۔ اور ایک میں تیسری قسم یہ ہے کہ بندہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ مہمان میرے گھر میں آئے، بندے کا دل ہی نہیں کرتا کہ یہ مہمان میرے گھر میں آ جائے، میرے گھر میں ٹھہرے۔ اس طرح میں نے مہمان کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 3۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں تو کسی کی 2 رائے نہیں ہے، ایک ہی رائے ہے کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا گھر ہے مسجد۔ تو میں آپ کو مثال دے کر سمجھانے لگا ہوں، جو بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، پھر اسے سجدوں میں، رکوع میں تھوڑا سرور آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں تسبیح کر لوں۔ جب تسبیح کر لیتا ہے، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کر لوں۔ اس کا دل رب کے گھر سے جانے کو نہیں کرتا۔ وہ رب کے نزدیک مہمان کی پہلی قسم ہے، یعنی رب تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میرے گھر سے چلا جائے۔ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے رب کے نزدیک۔ تو دوسری قسم، بندہ جلدی سے آتا ہے، اگر قاری صاحب نے قرات لمبی کر دی تو وہ کہتا ہے قاری صاحب آپ کو تو کام ہی یہ ہے، ہم نے کوئی اور کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا۔ تو رب تبارک و تعالی نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دیر رہے۔ یہ مہمان کی رب کے نزدیک دوسری قسم ہے۔ تو تیسری قسم، جو بندہ مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ شاید میرا کمال ہے میں مسجد میں نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں میاں تیرا کمال نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ تجھے اپنے گھر میں بلاتا ہی نہیں ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ناراض ہوتا ہے نا، تو وہ کسی سے رزق نہیں چھینتا، وہ کسی سے کوئی نعمت چھین نہیں لیتا۔ دیکھیں وہ کافر جو رب کو مانتا ہی نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے کہ یہ جو مٹی کا بت ہے اس کو مان لیتا ہے، یہ میرا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی رزق دے رہا ہے، وہ کسی سے رزق نہیں چھینتا۔ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے، تو وہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ میرے بھائی، مسجد میں اس کا ہی دل لگے گا جس کو رب تبارک و تعالیٰ دین کی بلائی عطا فرمائے گا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کا غلام تھا۔ بادشاہ جو تھا وہ نمازی نہیں تھا، غلام کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی، وہ نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا۔ کسی سفر پہ چلے تو بادشاہ کو غلام نے عرض کیا کہ آقا نماز ادا کر لیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو کہا چلو مسجد آئے گی تو نماز ادا کر لینا۔ جب وہ مسجد آئی، بادشاہ باہر کھڑا رہا، سواری باندھی، تو غلام نماز پڑھنے لگا۔ اسے رکوع میں، سجود میں، قیام میں تھوڑا سرور آیا۔ پھر وہ اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرنے لگا۔ وہ باہر مجبور ہے کھڑا مسجد کے باہر، کہنے لگا وہ تجھے کون نہیں باہر آنے دیتا؟ تو غلام نے آگے سے جواب دیا، کہا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ تجھے رب نے یہ توفیق ہی نہیں عطا فرمائی کہ تو مسجد میں آئے،
اور مجھے یہ توفیق بخشی ہے، میرا اور دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کو اور بیان کروں۔ میرے بھائیو، نماز کو عارضی نہ جانو۔ آج اگر ہم اپنے بیٹوں کو نماز کی پابندی کروائیں گے، اور آپ کے گاؤں میں بڑا ہی کنجوس آدمی ہو، بڑا ہی کنجوس، جس سے آپ کو کوئی توقع نہ ہو، ایک دن میں آپ اس کے دروازے پہ 5 مرتبہ جا کے دیکھیں، وہ تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دے گا، بلکہ تھوڑا ہی کیوں نہ دے، ضرور دے گا، اور وہ ارحم الراحمین کی ذات ہے۔ جب تیرا بیٹا آ کے اس کی بارگاہ میں جھکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ کیوں نہ راضی ہو جائے گا، کیوں نہ تیری رضا کے مطابق وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آج کے بعد ہم نے یہ عزم کر لینا ہے کہ کوئی بھی کام ہے، کام جو ہے ہو ہی جاتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، کام نہیں ختم ہوتے، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ آج میں نکل آیا ہوں، اے اللہ کے بندے آج میں طلوع ہوا ہوں، قیامت تک دوبارہ یہ دن واپس نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم صبح شروع کر لیں گے، اگلے ہفتے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ہم اتوار کے دن شروع کریں گے۔ میرے بھائی، پتہ نہیں کہ آج ہم نے نماز فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، آج ہم نے عصر ادا کی ہے، پتہ نہیں کہ مغرب ادا کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اتنی لمبی امیدیں نہ لگاؤ، بلکہ 5 وقت نماز کو شعار زندگی بنا لو۔ 5 وقت نماز یہ ہم پہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہوا، ہمارے اوپر یہ کام ہے۔ میرے بھائیو، جب ہم نماز ہی نہیں ادا کرتے، مسلمان اور کافر میں صرف جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ نماز جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، تو ایمان کی علامت بھی نماز ہے۔ نماز پڑھو، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف ایک قدم بڑھا کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں بندے کی طرف نازل ہوتی ہیں، بندے کی طرف 10 رحمتیں آتی ہیں۔ اور جب بندہ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کعبہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، تو پانی کے ساتھ جب وضو کر لیتا ہے، جب نماز ادا کرتا ہے، پھر اس کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہے، نماز میں سجدہ کرتا ہے، سجود میں اور رکوع میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہے، پھر میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، پھر وہ رحمان راضی ہو کر بندے کو عطا